ویلکم ٹو lapid.net۔ آج کا لیکچر میرا شراب نوشی کے بارے ہے یا الکوہل۔ تو اس کے لیے کون کون سے سیمپل آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں بلڈ کو بھی لیا جا سکتا ہے اور بلڈ میں سے سیرم کو بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سیرم اور بلڈ کی جو ریشیو ہے وہ 1:14 ہے، مطلب کہ بلڈ کے اندر اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، سیرم کے اندر کم ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ سلائیوا بھی لے سکتے ہیں، مریض کا جسے بھی شراب کی اس کا بریتھ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، سانس کے ذریعے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ پریکاشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بلڈ سیمپل لینے لگے تو الکوہل فری ڈس انفیکٹنٹ استعمال کریں۔ اگر آپ نے الکوہل والا استعمال کیا اور وہاں سے بلڈ لیا تو یہ غلط رزلٹ آئے گا۔ اور اچھا، جب اس کا آپ سیمپل لے لیتے ہیں، کیونکہ الکوہل جو ہے شراب جو ہے یہ وولیٹائل ہے، تو اس لیے اس باٹل کو اوپر سے اچھی طرح بند کر دیں۔ اب بلڈ سیمپل کو آپ اگر پراپرلی سیل کر کے 14 دن کے لیے ایٹ روم ٹیمپریچر یا 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ عرصے کے لیے رکھنا ہو تو پھر آپ کو سوڈیم فلورائڈ ایڈ کرنا پڑے گا۔ تو میں پہلے ہی بتا چکا کون کون سے سیمپل آپ استعمال کر سکتے ہیں شراب کو چیک کرنے کے لیے، یا الکوہل یا ایتھنال کو، بلڈ، بریتھ، سانس، سلائیوا اور یورین۔ اب اس کی انڈیکیشنز کیا ہے؟ یہ بلڈ کی الکوہل کا لیول بلڈ کے اندر چیک کرنے کے لیے، ایک تو آپ تھراپیوٹک یا لیگل پرپز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مریض کو الکوہلک انٹاکسیکیشن تو نہیں ہو گئی، اس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مریض جو کوما میں آئے اور اس کو سیریبرل ٹراما اینڈ ڈرگ ابیوز ہوا تو اس میں بھی اس کا لیول چیک کر کے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ڈائبیٹک کوما میں بھی اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈرائیورز کے اوپر، کہ کیونکہ کئی دفعہ ڈرائیورز نے اگر زیادہ شراب پی ہوئی ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں۔ الکوہل جب آپ جو بھی بندہ پی رہا ہوتا ہے تو اس کی ابزارپشن ہوتی ہے جی آئی ٹریکٹ یا انٹسٹائن سے، اور اس کا پیک لیول 40 to 70 منٹس میں پہنچ جاتا ہے پینے کے بعد۔ پھر 90% جو الکوہل ہے یہ لیور کے اندر میٹابولائز ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ بنتا ہے ایسیٹل ڈی ہائیڈ۔ اب جو بندہ بھی شراب یا الکوہل پی رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سمٹم ہوتے ہیں ایسیٹل ڈی ہائیڈ کی وجہ سے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ ایک، فلشنگ ہو جاتی ہے، ہینگ اوور ہو جاتا ہے، اور پھر ایسیٹل ڈی ہائیڈ کنورٹ ہو جاتی ہے ایسٹک ایسڈ اینڈ ایسیٹیٹ کے اندر۔ ایسیٹل ڈی ہائیڈ ایسیڈوسز اور کیٹوسز بھی کاز کر سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الکوہولک کیٹو ایسیڈوسز۔ جب ایک دفعہ اس کا پیک لیول پہنچ جائے اس کے بعد الکوہل کا لیول باڈی میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایتھنال یا الکوہل یہ سی این ایس کو ڈپریس کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ شراب پی لے تو اس کو کوما اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جب بلڈ کا لیول 50 ملی گرام پر 100 ml سے کم ہو تو اس شراب پینے والے بندے کو یوفوریا ہوگا اور ڈکریز انہیبیشنز ہو جائیں گے، اس کی جو انہیبیشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ 100 سے 300 ملی گرام کا جب لیول ہوتا ہے پھر ان کوآرڈینیشن اور ڈکریز اورینٹیشن، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں پہ ہوں، اور لڑکھڑا کے چلے گا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گا۔ جب اس کا بلڈ لیول 400 ملی گرام سے اور زیادہ ہو جائے تو مریض کوما اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو الکوہل کی وجہ سے جب اس کا 50 to 100 ملی گرام لیول ہو تو ریفلیکس سلو ہو جاتے ہیں، فلشنگ ہوگی اور امپیئرڈ ویژن ہوگا۔ تو بیسیکلی الکوہل کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ایک تو برین کے اندر ڈیجنریٹو چیزز آ جاتی ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وٹامن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور لیور کے اندر سیروسس اور مسل کے اندر ڈیجنریٹو چینجز آ جاتی ہیں۔ تو الکوہل اور یا ایتھنال آپ کے
باڈی کے تقریباً ہر سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے. اور اس کی اگر کوئی کرونک الکوہولک ہے تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ کرونک الکوہولکس کے اندر ان کو انیمیا ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، دل کی بیماریاں، جگر کے اندر سیروسس ہو جاتی ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، اور یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو ایپیلیپسی کی طرح اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گاؤٹ ہو سکتا ہے، جوڑوں کا درد، ہائپر ٹینشن. تو ان مریضوں میں ٹی بی، ایچ آئی وی اور نمونیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور الکوہول کی وجہ سے نیوروپیتھی بھی ہو جاتی ہے، اور گیسٹائٹس اینڈ پینکریاٹائٹس. نارملی جب اس کا لیول 10 ملی گرام سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں یہ نیگیٹو ہے. اگر لیس دین 20 ملی گرام ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو. یہ امریکن جو ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے اس کو نیگیٹو کہا ہوا ہے. اگر 40 ملی گرام سے لیول زیادہ ہے تو اس کو پازیٹیو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اگر 80 ملی گرام سے زیادہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسیڈرڈ ڈرنک ڈرائیور. اب اس کے ٹاکسک لیول جو ہیں 100 ملی گرام سے اگر زیادہ ہو، یہ میں کمپیریزن دے رہا ہوں، میتھینال کا اگر 20 ملی گرام سے زیادہ ہو، اور آئسوپروپینول کا اگر 40 ملی گرام سے زیادہ ہو. اب کئی جگہ پر یہ اسٹیٹ کے اندر یہ جو ڈرائیورز کے لیے جو لیول کنسیڈر کیا گیا ہے وہ ہے، بعض اسٹیٹ کہتے ہیں 80 ملی گرام سے کم ہو، بعض اسٹیٹ کہتے ہیں 80 میکسیمم 100 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ labpta.net پہ جا کے یہ سارا آپ کو مل جائے گا. اس میں کافی سارے میں نے ٹیبل بھی دیے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی. تو میرا لیکچر سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Go to our website labpta.net and you can find more. And please, thank you very much.